السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ کچھ بات چیت کریں گے نماز کے بارے میں۔ نماز کس پر فرض ہے، کس پر واجب ہے، نماز میں نیت کیا ہے، نماز کیسے ادا ہوگی، کیسے قضا ہوگی، بھول سے اگر کچھ ہو گیا نماز میں تو اس کا کیا حکم ہے۔ نماز اگر قضا ہے، ایک دن کی قضا ہو یا کئی دن کی قضا ہو یا کئی مہینے کی، کئی سال کی قضا ہو، اس کو ہم کیسے قضا کریں گے، اس ویڈیو میں جانیں گے۔ ہم ارشد بھائی کے ساتھ بات چیت کریں گے آج کچھ۔ یہ ویڈیو بہت بہترین ہونے والے ہے، اس ویڈیو میں لاسٹ تک آپ ضرور بنے رہیں۔ نماز کن لوگوں پر واجب ہے اور کن پر فرض ہے، ان کی جو شرائط ہے ان کو واضح انداز میں رہنمائی فرمائے۔ دیکھیے، نماز جو ہے، نماز فرض اور واجب تب ہوتا ہے، اس کے بہت سارے شرائط ہیں۔ نماز فرض اور واجب کے جو شرائط ہیں وہ بہت ہیں، لیکن اصل میں جو نماز فرض تب ہوگا جب انسان مسلمان ہوگا۔ سب سے پہلی شرط ہے جو ہے مسلمان ہونا۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس پر اسلام کا احکام بھی لاگو نہیں ہوگا۔ تو پہلی شرط جو ہے مسلمان ہونا۔ اگر کوئی مسلمان ہے تو دوسری شرط ہے عقل مند ہونا۔ عقل مند اگر نہیں ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، تو ایسے شخص پر بھی اسلام کے احکام لاگو نہیں کیا جائے گا، اس پر بھی نماز فرض نہیں ہوگی۔ تیسری شرط ہے بالغ ہونا۔ اگر مسلمان ہے، عقل مند ہے، لیکن اگر وہ بالغ نہیں ہے تو ایسے شخص پر بھی نماز فرض نہیں ہوگی۔ تو شرائط جو ہے، تین شرائط ہے: مسلمان ہونا، عقل مند ہونا اور بالغ ہونا۔ یہ تینوں چیز جب پائی جائے گی تب نماز کسی پر فرض ہوگا۔ مان لے کہ نماز ہم پر فرض ہو گئی، اب ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ہماری نماز صحیح کیسے ہوگی؟ اس کی جو شرطیں ہیں، نیت، تحریمہ اور وقت۔ تو اس میں نیت جو ہے، نیت کیا ہے، نیت کسے کہتے ہیں، نیت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، نیت جو ہے وہ اصل دل کے ارادے کا نام ہے۔ کسی بھی وقت کا نماز اگر کوئی ادا کر رہا ہے تو دل میں ارادہ کر لے کہ ظہر کی نماز مثلاً وہ ادا کرنے جا رہا ہے، تو دل میں اگر ارادہ کر لے کہ ظہر کی نماز پڑھنا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، زبان سے کہے نہ کہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کا نام کو، لیکن زبان سے ادا کر لینا بہتر ہے۔ زبان سے ادا کر لینا چاہیے، لیکن اگر زبان سے کوئی ادا نہیں کیا، مطلب دل میں ہی وہ یہ سمجھ لیا کہ ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں یا ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کے نام کو۔ یہ تو بات ہو گئی کہ نیت اس طرح کرنا ہے۔ اب جیسے جس وقت کی نماز پڑھنا ہے اس کا ارادہ دل میں ہونا چاہیے اور زبان سے کر لینا بہتر ہوگا۔ لیکن اگر کسی کا ارادہ ہے ظہر کی نماز کے وقت کا اور عصر کا زبان سے نکل گیا، تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یا ہوگی عصر کی ہوگی یا پہلے ظہر کی ہوگی؟ کس وقت کی ہوگی؟ اصل جو اعتبار دل کے ارادے کا ہوتا ہے۔ اگر دل میں ارادہ ہے ظہر کی نماز کا، زبان سے بھولے سے اگر عصر کا وقت نکل گیا یا مغرب کا نکل گیا، تو چونکہ ارادہ تھا دل میں ظہر کے پڑھنے کا، تو ظہر کی ہی نماز ادا ہوگی۔ بھول سے مطلب زبان سے نکل گیا، عصر ہوتا ہے جلدی جلدی میں، کبھی کبھی بھول سے بول دیا، دل میں ارادہ ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہے، گھر سے بھی نکلا ظہر کے وقت میں، اور جلدی میں زبان سے عصر نکل گیا، مغرب نکل گیا۔ میرے ساتھ بھی ہوا ایسا، تو ایسا ہوتا ہے۔ تو دل میں جس نماز کا ارادہ ہے اس وقت کی نماز ہی ادا ہوگی۔ دل کا ارادہ کا ہی اعتبار کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سمجھ گئے، ماشاءاللہ بہت خوب، ہمیں یہ بات بھی پتہ ہو گئی۔ لیکن اس میں ایک بات یہ بھی ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ دل میں ارادہ ہونے کا اعتبار ہوگا، ٹھیک، لیکن فجر کی 2 رکعت کی جگہ 3 رکعت اور ظہر کی 4 رکعت کی جگہ 6 رکعت بھول سے زبان سے ادا ہو گیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں ہی وہی حکم ہے، بار بار مطلب دل میں ارادہ جو ہے، اگر بھول سے فجر کی نماز پڑھنے جا رہا ہے، فجر میں کتنی رکعت ہوتی ہے؟ 2 رکعت ہوتی ہے۔ ظہر میں کتنی رکعت ہوتی ہے؟ 4 رکعت ہوتی ہے۔ عصر میں کتنی ہوتی ہے؟ 4 رکعت ہوتی ہے۔ مغرب میں کتنی ہوتی ہے؟ 3 رکعت ہوتی ہے۔ عشاء میں کتنی رکعت ہوتی ہے؟ 4 رکعت۔ اگر کوئی فجر کی نماز پڑھنے جا رہا ہے، فجر کی فرض نماز 2 رکعت ہوتی ہے، بھول سے اگر 3 نکل گیا تو اس میں کوئی اس کی غلطی تھوڑی، بھول سے نکل گیا، دل میں ارادہ 2 رکعت پڑھنے کا، 2 رکعت ادا ہوگی۔ ظہر میں 4 رکعت کا دل میں ارادہ ہے، 4 رکعت ادا ہوگی۔ بھول سے 4 کی جگہ اگر 6 نکل گیا، مان لیں یہ بات آپ پوچھ رہے ہیں، 4 کی جگہ 6 نکل گیا،
دو کی جگہ 3 نکل گئے، تو اس میں بھول کا اعتبار نہیں ہوگا، زبان سے بھول سے نکل گیا۔ اصل میں جو میں کہہ رہا ہوں بار بار، نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ دل میں 2 رکعت ہے، 2 رکعت ادا ہوگی، یہ سب چیز بھول سے اگر ہو تو کوئی بات نہیں، نماز ادا ہو جائے گی۔ یہ تو بات ہو گئی ادا نماز کی۔ اگر کئی نمازیں قضا ہو گئی ہماری، اس کو کیسے ادا کریں گے؟ ابھی تو آپ پوچھ رہے تھے ادا نماز کی، اب آپ سوال جو کر دیا قضا نماز کی، تو قضا نماز میں جو ہے اگر آپ کی کئی نمازیں قضا ہو گئی ہے، مثلاً فجر کی نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یا تو سمجھ لیں فجر، ظہر، عصر کی نمازیں، آپ 3 وقت کی نماز قضا ہو گئی، تو آپ کیسے نیت کریں گے؟ ایسے مطلب قضا کی نیت کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ آپ کو فجر کی نماز کا وقت تعین کرنا پڑے گا، متعین کرنا پڑے گا کہ میں فجر کی قضا کر رہا ہوں، ظہر کی قضا کر رہا ہوں، آج کی عصر کی قضا کر رہا ہوں، تو اس طرح سے قضا نماز ادا ہوگی، قضا نماز ہوگی۔ آپ ایسے مطلق اگر نیت کر لیں گے کہ میں قضا کر رہا ہوں تو نماز نہیں ہوگی۔ قضا تب ساقط ہوگی جب جس وقت کا بھی آپ کی نماز قضا ہے اس کا وقت متعین کرنا پڑے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ تو ایک دن میں کئی نمازیں کی قضا ہو گئی۔ اب جیسے میری کئی دن کی نماز قضا ہے، مثلاً 1 ہفتے کی یا 1 مہینے کی یا 1 سال کی نماز قضا ہو گئی ہماری، تو یہ کیسے قضا ہوگی؟ دیکھیے ابھی تو جیسے ایک دن کی کئی نمازیں اگر قضا ہوگی، وقت کا متعین کرنا ضروری ہے تب قضا ہوگی، لیکن آپ کی کئی دن کی نماز قضا ہو گئی، جیسے کہ آپ کی سنیچر کی نماز قضا ہے، اتوار کی، سوموار کی، 3 دن کی نماز قضا ہے، تو آپ کو متعین کرنا پڑے گا کہ سنیچر کے فجر کی قضا میں کر رہا ہوں، اتوار کے ظہر کی قضا میں کر رہا ہوں، جس دن کی نماز قضا ہے اس دن کا اور اس وقت کو متعین کرنا ضروری ہے تب قضا ہوگی۔ رہی بات کئی ہفتے کی، تو جس ہفتے میں نماز قضا ہوئی ہے اس ہفتے کو بھی متعین کرنا پڑے گا۔ جس مہینے میں کئی مہینے کی نماز قضا ہو گئی ہے، مثلاً آپ کے اکتوبر میں، نومبر میں، دسمبر میں نماز قضا ہے، تو آپ کو اکتوبر کا مہینہ متعین کرنا پڑے گا، اس کا دن، اس کا تاریخ متعین کرنا پڑے گا، اس کا وقت متعین کرنا پڑے گا، تب قضا ہوگی۔ اتنا آسان مت سمجھیے کہ صرف قضا کر لیے قضا ہو گئی۔ اگر اکتوبر کی نماز قضا ہے تو آپ کو اکتوبر کی تاریخ اگر یاد نہیں، اکتوبر کا مہینہ، اس کا وقت، جس وقت کی نماز فجر کی اکتوبر کے مہینے میں فجر کے وقت کو متعین کر کے اکتوبر کے پہلے ہفتے کا، دوسرے ہفتے کا، اس کو متعین کر کے قضا کرنا پڑے گا، تب قضا ہوگی۔ مطلق قضا سے قضا نہیں ہوگی، قضا آپ کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگی، آپ کو وقت متعین کرنا پڑے گا۔ اب رہی بات 1 سال کی نماز قضا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ جنوری سے لے کر کے دسمبر تک کی نماز قضا ہے، تو ہر مہینے میں اسی طریقے سے ہر مہینے میں آپ کو کرنا پڑے گا وہ چیز۔ کئی سال کی نماز قضا ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ مطلب آپ کو نیت دل میں رکھنا پڑے گا کہ 4 سال پہلے کی نماز کے فلاں مہینے کی فلاں وقت کی قضا میں کر رہا ہوں، تب قضا ہوگی۔ یا آپ کو پتہ ہی نہیں کچھ بھی، کتنے دن کی میری نماز، بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں کتنے دن کی نماز قضا ہو گئی ان کی، 10 سال، 25 سال تک نماز، بہت ساری نماز پڑھا بھی ہے، بہت ساری نماز قضا بھی۔ اب وہ کیسے کرے گا اس کو؟ یہ تو بہت بھاری بات ہو گئی۔ 25 سال کی نماز قضا ہے تو کیسے کرے گا؟ اب یاد ہی نہیں ہے کون پڑھے اور کون نہیں پڑھے، تو اس میں نیت وہ اس طرح سے کرے گا کہ میری زندگی میں سب سے پہلی فجر کی نماز جو قضا ہے اس کو میں قضا کر دوں، پھر دوسری مرتبہ جب کرے گا تو جب سے میری نماز چھوٹی ہے فجر کی، اس میں سے دوسری قضا کرنا ہوں، تیسری قضا کرنا ہوں، اس طرح سے وہ پورے زندگی فجر کی قضا کرے گا، عصر کی، ظہر کی، ہر وقت اسی طرح سے وہ قضا کرے گا۔ روز یاد نہیں ہے، اور یاد اگر ہے تو اس سال کا، اس مہینے کا اور اس وقت کو متعین کرنا پڑے گا، تب قضا ثابت ہوگی۔ آپ جو پوچھے تھے نیت کیا ہے، تو نیت یہی سب چیز ہے۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کے نام کو۔ تو آج ہم لوگ کو پتہ چل گیا اس ویڈیو کے ذریعے کہ نماز کیسے فرض ہوگی، نماز میں جو نیت ہے وہ کیا چیز ہے، اور نیت میں اگر غلطی ہو گئی زبان سے بولنے میں، یا دل میں کچھ اور ارادہ ہے، زبان سے کچھ اور بولتی ہے، بھول سے بولتی ہے، تو اس میں کیا کیا حکم ہے، یہ سب بات الحمدللہ پتہ چل گیا۔ اس میں قضا میں کس طرح سے نماز قضا کریں گے، کس طرح سے نماز، اگر 1 دن کی نماز، 1 ہفتے کی نماز اگر قضا ہے، یا 1 مہینے کی، کئی سال کی نماز قضا ہے، تو کیسے ہم قضا کریں گے، یہ بات بھی پتہ چل گیا۔ آپ اگر اسی طرح سے نماز کے بارے میں، روزہ کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں مسئلہ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کیجئے، اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ کس بارے میں مسئلہ جاننا چاہتے ہیں۔
باقی آگے بھی نماز کی بہت اہم مسائل آنے والے ہیں. تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح کے ویڈیو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے.